جنات کے اسم اعظم سے مراد کیا ہے؟ اس اسم اعظم کو جنات کا اسم اعظم کیوں کہا گیا ہے؟ اور جنات کا بھی کیا کوئی اسم اعظم ہوتا ہے؟ جانیے مکمل اسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں ہم۔ یہ ایک بہت ہی خاص ایک عمل ہے، اور یہ صدری عملیات میں سے ایک عمل آیا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک ہیرے سے بڑھ کر عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتلا دوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے کیا چیز۔ اور ایک سوال ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ فوری جواب دے، ورنہ ویڈیو میں تو ہم بتا ہی دیں گے کہ قرآن پاک میں ہمیں پتہ ہے کہ 4 کل ہیں، لیکن قرآن پاک میں ٹوٹل 5 کل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو 5واں کل ہے وہی جنات کا اسم اعظم ہے۔ 5واں کل کیا ہے اور جنات کا اسم اعظم کیا ہے، ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں، آج ہم آپ لوگوں کو مکمل اسی ویڈیو میں مکمل طریقہ کار بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس جنات کے اس اسم اعظم کو پڑھنے والا جو ہے وہ کیا کیا کر سکے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اس کا ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی مشہور چیزیں ہیں، یعنی کہ وہ ایسی چیزیں یا ایسی کام کر سکے گا کہ کسی انسان کی سوچ نہیں جائے گی وہاں تک۔ سب سے پہلے تو یہ سامنے والے انسان کا دل کا حال معلوم کر لینا، ٹھیک ہے؟ کشف قبور ہو جانا، ٹھیک ہے؟ کشف الصدور کا حاصل ہو جانا، ٹھیک ہے؟ کشف الارواح کا حاصل ہو جانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کہیں گے کہ اگر کوئی بھی دوست، احباب، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بھائی، بندو اس عمل کو کوئی شخص بھی کر لے، اس کو دنیا میں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ صرف اور صرف یہ ایک عمل ہی کافی ہے، اس کے تمام عملیات پر بھاری عمل ہونے والا ہے یہ عمل، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے چند چیزیں بتائی ہیں اس عمل کے بارے میں، اور اس عمل کا جو عامل ہے اس کی اتنی طاقت، اتنی اس کے اندر روحانیت اور اتنی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی بھی وظیفہ یا چلہ نیکسٹ جو 41 دن کا ہے، جو بہت ہی مشکل ہے، جو جنات وغیرہ کو حاضر کرنے کا، پریوں کو حاضر کرنے کا، یا روحانی کسی بھی مخلوق کو حاضر کرنے کا ہے، اس میں بہت ساری شرطیں ہیں، یا وہ 41 دن میں ایک بھی مسٹیک یا غلطی ہو گئی تو وہ جو ہے چیز حاضر نہیں ہوگی۔ تو اس عمل کا عامل جو ہوگا، ایک مرتبہ یہ عمل پڑے گا اول آخر میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کسی بھی چیز کو حاضر کرنے کا کوئی بھی عمل ہوگا، اس عمل کو وہ پڑھے گا تو صرف اور صرف 3 دن کے اندر وہ چیز بھی حاضر ہو جائے گی جو اس عمل کا عامل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ جن، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کا 5واں قل کہلایا جاتا ہے عملیات کی دنیا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ مبارکہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی 9 آیات میں ہی اسم اعظم چھپا ہوا ہے، 9 آیات میں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا عمل جو کرنے کی ایک خاص ترتیب ہے، جو اس سورہ مبارکہ کو اسم اعظم بناتی ہے انسان کے لیے، عامل کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے، تو وہ کیسے بناتی ہے جانتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کی جو ترتیب ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں، آپ اپنے نام کے اعداد نکالیں، آپ کا کوئی بھی نام ہو، آپ اپنے نام کے اعداد نکالیں، جتنے بھی اعداد آ گئے آپ ان اعداد کو جمع کریں، جمع کرنے کے بعد ان کو ساکن اعداد میں آپ جو ہے وہ جمع کریں، تو جو عدد آئے گا آپ نے اس عدد تک اپنی آیت کو پڑھنا ہے۔ مثلاً
آپ کا نام محمد ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، محمد نام ہے، تو محمد نام کے جو ٹوٹل اعداد ہیں وہ ہے 92 ٹھیک ہے. 9 اور 2 کو ہم جمع کریں تو وہ بن جاتے ہیں 11، ٹھیک ہے، اور ہم 1 اور 1 کو جمع کریں تو ان کا ساکن عدد جو آتا ہے وہ آتا ہے 2. 1 اور 2 کتنے، 1 اور 1 کتنے ہو گئے 2. تو نام محمد والا جو شخص ہوگا وہ سورہ جن کی پہلی 2 آیات کو پڑھے گا. کتنی تعداد میں پڑھنا ہے وہ آگے بتاتے ہیں. اب فرض کریں کسی کا نام ہے علی، تو علی کا ٹوٹل اعداد ہوئے 110 110، ٹھیک ہے، اور 0 تو ظاہر سی بات ہے کسی میں جمع ہوگی نہیں، تو 0 کو ہم نکال دیں گے. عملیات میں 0 کا کوئی معنی نہیں ہوتا، 0 نکال دی، ٹھیک ہے. تو باقی بچے 1 اور 1، یعنی کہ 1 اور 1 کو جمع کیا تو ساکن عدد آیا 2، ٹھیک ہے. اسی طرح فرض کریں نام ہے عامر، ٹھیک ہے، نام ہے عامر، تو عامر کے جو ہے ٹوٹل اعداد وہ آئے 311، ٹھیک ہے، 311 آ گئے ٹوٹل عدد عامر کے. تو اب 311 کو ہم 3 ضرب 1 پھر ضرب 1 کریں گے تو وہ بن جائے گا مفرد عدد 5. تو نام عامر والے جو افراد ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ جن کی پہلی 5 آیات کو پڑھے. تو اسی طریقے کے ساتھ آپ اپنے نام کے اعداد جو ہے نکال لیں. اگر کسی دوست کو، بھائی کو، کسی بہن کو، کسی بھی شخص کو اعداد نکالنے کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ ہم سے بھی اپنے نام کے اعداد جان سکتا ہے فی سبیل اللہ. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی عز و جل بتائیں گے. اور یہ عمل جان کر ہی آپ جو ہے بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے ہوں گے کہ اس کی تعداد کتنی ہے، اس کی مدت کتنی ہے. تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بالکل ایک عام سا عمل ہے، بالکل ایک آسان سا عمل ہے، اور بہت ہی خاص میں سے ایک عام عمل ہے، ٹھیک ہے. تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے بھی خاص قسم کے عملیات جو کہ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دینے والے نہیں ہیں، ایسے عملیات ہم اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں سکھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو. تو آپ میں سے کوئی دوست، احباب، مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں ہمارے عملیات سکھانے والے واٹس ایپ گروپ میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرے، ہم سے آ کر کہے کہ ہم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. اور یہ سیکشن 1 سیکشن 2 پارٹ 1 پارٹ 2 کے حساب سے ہم نے عملیات کو سکھانے کے گروپ بنائے ہوئے ہیں. تو ان کی فیس ہم نے رکھی ہے، ہدیہ رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو جب دوست احباب ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ان کو مکمل رہنمائی دی جائے گی، ان کو مکمل گائیڈ لائن کیا جائے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالی عز و جل ایسے عملیات یوٹیوب پر بھی بتاتے ہیں، لیکن جو ہمارے واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان میں ہم اپنی زیر نگرانی میں عملیات کرواتے بھی ہیں. تو آپ اگر عملیات سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آئیں. اور یہ ہم نے شروع ہی اسی لیے کیا ہے کہ لوگ جو ہیں طرح طرح کے عاملوں کے پاس جا کر یہ الٹی سیدھے چیزیں کرتے ہیں، کرواتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے آپ خود عملیات سیکھیں، اپنے کام کریں، اور خدمت خلق کی بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو آج کم ٹو دا پوائنٹ ہم آتے ہیں اپنے عمل کی طرف. تو یہ جو عمل ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 41 دن، ٹھیک ہے. اب آپ اپنے نام کے جو آپ کا ساکن عدد، جو مفرد عدد آ گیا تو وہ 1 سے 9 تک ہی آئے گا، ٹھیک ہے، 1 سے 9 تک ہی آئے گا. تو آپ کی جا ایک پہلی آیت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، پانچویں ہو، چھٹی ہو، ساتویں ہو، آٹھویں ہو یا نویں ہو، ٹوٹل، ٹھیک ہے، جتنی بھی آپ کی آیتیں آ جائیں اتنی آپ نے آیتوں کو پڑھنا ہے. 41 دن کا یہ عمل ہے. اور اس عمل کو آپ کوشش کریں چاند، جب نیا چاند طلوع ہو، جیسے ابھی ربیع الثانی کا چاند طلوع ہوا ہے تو ابھی جو ہے نوچندے دن آ رہے ہیں، تو آپ ان دنوں میں سے کوئی بھی ایک نوچندہ دن، کوئی بھی ایک، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بھی ایک دن آپ اپنے لیے سلیکٹ کر لیں. اس دن سے آپ عمل کو شروع کر دیں، عمل کو پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ یعنی کہ کچھ دوست جو ہے وہ کمنٹ کر رہے تھے، یہ ہم آپ کو کمنٹ دکھا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کوئی عمل دیں جو نوچندے دنوں کی جس پر بندش نہ ہو.
تو اس عمل کو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو آپ 2025 میں دیکھ رہے ہیں, آپ کسی بھی مہینے میں دیکھ رہے ہیں, آپ میری اس ویڈیو کو آج دیکھ رہے ہیں, آج ابھی اسی وقت دیکھ رہے ہیں, تو آپ آج شام سے ہی اس عمل کو شروع کریں. آپ نے 41 دن کا یہ عمل کرنا ہے, وظیفہ کرنا ہے, چلا کرنا ہے, اور اپنی مفرد آیات کو, چاہے وہ 1 ہو یا 1 سے لے کر 9 تک کوئی بھی ہو, اس آیت کو آپ نے 3125 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ٹوٹل جو ہیں آپ کو کرنے ہوں گے 3 چلے. ٹھیک ہے, ٹوٹل کرنے ہوں گے آپ کو 3 چلے. تو ویسے تو اس کا 1 چلہ ہی کافی ہے, لیکن آپ کو ٹوٹل 3 کرنے ہیں. اگر آپ بگنر ہیں, اگر آپ پہلا چلہ کرنے والے ہیں, اگر آپ پہلے ہی عملیات کو جانتے ہیں, تو آپ اپنے تصور میں اس چیز کو لائیں اور عمل شروع کر دیں, تو آپ کے لیے 1 ہی عمل کافی ہے. جو لوگ نیا ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عملیات کی فیلڈ میں قدم رکھنا ہے, تو ہم کون سا عمل کریں, وہ یہ عمل کر لیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کی نیت یہ ہو کہ میں صرف اور صرف اپنی روحانیت, اپنی نورانیت کو بڑھانے کے لیے جنات کی مخفی مدد چاہتا ہوں, غائبانہ طور پر جنات میری مدد کریں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ پہلے چلے میں ذہن میں رکھیں گے. اور جو دوسرا چلہ آپ کریں گے, اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اب میں جنات سے مدد یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو, دریافت کرنا ہو, کوئی مقصد ہو میرا, تو میں رات کو جو ہے یہ عمل پڑھ کر سو جاؤں, اور خواب میں جنات جو ہیں میری آ کر مدد کریں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ تیسرا چلہ کرنے والے ہیں, تو آپ یہ کہیں گے کہ میری جتنی طاقت ہے, میں جتنی طاقت سے جنات کو دیکھ سکتا ہوں, جس شکل میں دیکھنے کی میرے اندر طاقت آ چکی ہے, اس شکل میں جنات مجھے نظر بھی آئیں, دن میں بھی آئیں, رات میں بھی آئیں, جب میں چاہوں, جب میں دیکھنا چاہوں, میں اسی عمل کو, اسی آیت کو اتنی مرتبہ پڑھوں اور میرے سامنے جو ہے تمام قسم کے راز کھل جائیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی سورہ جن شریف کو پہلے سے پڑھتا آ رہا ہے, پہلے سے سورہ جن شریف کا عامل ہے, یا وہ عمل عملیات کو کرتا ہے, تو وہ ڈائریکٹ تیسرے چلے کی نیت کر کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے یہ 3 جو ہے وہ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کو بتایا ہے. ورنہ پہلے ہی پارٹ میں آپ اگر اتنی طاقت, اتنی استطاعت آپ رکھتے ہیں کہ آپ جنات کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, تو پہلے ہی چلے میں آپ اسی نیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ورنہ آپ 3 چلے کریں. اس چلے کو کرنے کے بعد کسی دوست کو کسی بھی اور عمل کی یا چلے کی ضرورت نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. اور اس عمل کی, اس چلے کی خاص اجازت کے لیے آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہی ہوگا. ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر کے اس کی خاص اجازت طلب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو عام اجازت چاہیے, تو آپ لوگوں کو عام اجازت ہے. 1 مرتبہ سورہ جن شریف کو آپ نے پڑھ لینا ہے, چاہے اوپر سے دیکھ کر پڑھیں, چاہے آپ زبانی پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر, اور 1 مرتبہ سورہ جن کو پڑھ کر آپ جو ہے اس کا ثواب سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس کا ثواب ہدیہ کیجئے. پھر تمام انبیاء کو, تمام اولیاء کو, تمام صحابہ کو آپ اس کا ثواب ہدیہ کیجئے. خصوص بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, حضرت غوث اعظم 11ویں والے پیر, آپ ان کو اس کا ثواب ہدیہ کیجئے. اور بندہ ناچیز کے لیے بھی آپ دعا کیجئے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کو اس عمل کی عام اجازت ہے. فی امان اللہ.